انسانی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا نظر آتا ہے جس کو سننے کے بعد انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا کوئی بندہ خدا زمین کی مٹی سے گھر بنا کے ان کو جنت کے محل بتا کر کے بیچ دے اور وہ حقیقتاً پھر جنت کے محل بھی ہوں۔ آؤ یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، حضرت بہلول دانا کا واقعہ۔ حضرت بہلول دانا کون بہلول دانا؟ بہلول دانا رب کے ولی پاک واز تھے، دنیا کے جھمیلوں سے بڑے بے نیاز تھے۔ دل میں تھا عشق کبریا، عشق رسول تھا، عشق جہاں تو آپ کے قدموں کی دھول تھا۔ انوار با ادب ہے، قلم خم جبین ہے، یہ حضرت بہلول کا ذکر حسین ہے۔ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کا دور ہے۔ بہلول دانا ایک مرتبہ جنگل صحرا میں بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، اور حضرت خلیفہ ہارون رشید کی بیوی حضرت ملکہ زبیدہ آپ بہلول دانا سے محبت کیا کرتی تھی۔ بہلول دانا اللہ کے ولی تھے اور سچے عاشق رسول تھے، لیکن کچھ دن تک جب حضرت زبیدہ نے بہلول دانا کو نہیں دیکھا تو آپ پریشان ہو گئیں۔ ایک دن آپ نے یہ پلان بنایا کہ شام کے وقت جنگل میں ٹہلا جائے۔ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہ جنگل میں جاتی ہیں ٹہلنے کے لیے۔ جب شام کو واپس آ رہی تھی تو کچھ عورتوں نے یہ شور مچا دیا کہ بہلول دانا پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے کچھ مٹی سے بنا رہے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت زبیدہ کے چہرے پہ ہنسی آ جاتی ہے اور آپ دیدار کرنا چاہتی تھی، تو آپ جلدی سے دوڑ کے بہلول دانا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور سلام دعا کرنے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ حضور، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ اچھا اب یہ بات بتائیں کہ آپ مٹی کے چھوٹے چھوٹے جو روم بنا رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بات سننے کے بعد حضرت بہلول دانا نے فرمایا، اے زبیدہ، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس خاک پر جنت کے محل تیار کر رہا ہوں؟ یہ بات سننے کے بعد زبیدہ نے کہا کہ کیا آپ ان جنت کے محلات کو بیچتے ہو؟ حضرت بہلول دانا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ان کو بیچتا ہوں۔ حضرت زبیدہ نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت بتائی گئی۔ آپ نے وہ قیمت حضرت بہلول دانا کو دے دی، اور حضرت بہلول دانا کو جب یہ قیمت مل گئی تو آپ نے اپنی انگلی سے ایک گھر پہ حضرت زبیدہ کا نام لکھ دیا اور کہا کہ میں نے یہ محل تم کو عطا کر دیا ہے۔ وہ خوش تھی کہ ان کو حضرت بہلول دانا کا دیدار ہو گیا۔ بہت دن سے یہ تمنا تھی ان کے اندر کہ بہلول دانا ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ گھر پہ جاتی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رات کو سوتے ہیں۔ سونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ نے جنت کو دیکھا۔ جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک محل جنت کا ایسا تھا جو بے انتہا خوبصورت تھا، اور وہاں پر ایک محل پہ نام لکھا ہوا تھا ملکہ زبیدہ۔ یہ بات دیکھنے کے بعد حضرت ہارون رشید کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری بیوی کا محل ہے اور میری بیوی واقعی نیک ہے۔ آپ اس محل کے اندر داخل ہونے کی سوچتے ہیں۔ جنت کا دروگا روک دیتا ہے، کدھر جاتے ہو؟ اس محل میں تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی کا محل ہے۔ جنت کا دروگا کہتا ہے کہ دنیا کے رشتے اور ہیں، یہاں کے اور ہیں، یہاں سے چلے جاؤ آپ۔ جب حضرت خلیفہ ہارون رشید کو جنت سے باہر کر دیا گیا تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے۔ صبح میں اٹھ کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کو اپنے قریب بلاتے ہیں، محبت کے ساتھ کہتے ہیں، بتا تیرا وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت میں اتنا پیارا گھر عطا فرما دیا؟ ملکہ فرماتی ہیں، اے میرے شوہر، مجھے کوئی ایسا اپنا نیک عمل یاد نہیں ہے کہ جو خاص ہو۔ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہی نمازیں میں پڑھتی ہوں، جو آپ روزہ رکھتے ہیں وہی روزے میں رکھتی ہوں۔ لیکن ہاں یاد آیا، ایک مرتبہ میں جنگل میں ٹہلنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور مٹی سے گھروندے بنا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو آپ فرمانے لگے جنت کے محل ہیں۔ تو میں نے
اس کی قیمت پوچھنے کے بعد قیمت ان کو عطا کر دی۔ انہوں نے میرے سامنے ایک گھر پہ نام لکھا اور فرمایا اے ملکہ جا، میں نے تجھے جنت میں محل عطا فرما دیا۔ یہ بات سننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ماتھے پہ اس طرح سے تھپڑ مارا اور کہا کہ ہائے، یہ بات تو میں نے بھی بہلول سے پوچھی تھی، اس دن میں بھی گیا تھا ٹہلنے کے لیے، میں نے تو سوچا کہ بہلول مذاق کر رہے ہیں یا بہلول دیوانہ ہے، اپنی مستی میں لگا ہے، میں یہ بات ان کو ہلکے میں لے کر کے گزر گیا۔ اب حضرت خلیفہ ہارون رشید اگلے دن قصداً وہاں سے گزرتے ہیں، دل میں یہی خیال تھا کہ کاش حضرت بہلول دانا پھر مل جائے مٹی کے گھر بناتے ہوئے اور اپنی اسی مستی میں ہوں۔ جب وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا مٹی کے گھر تیار کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ بہلول دانا نے جواب دیا خلیفہ ہارون رشید کو کہ میں جنت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کیا بیچتے ہو؟ تو بہلول دانا نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بتاؤ پھر کیا دولت، کتنی قیمت لوگے؟ تو خلیفہ ہارون رشید کی بات سن کر کے حضرت بہلول دانا نے فرمایا اے بادشاہ، تیری آدھی حکومت لگے گی۔ جب یہ بات سنی خلیفہ ہارون رشید حیران رہ گئے اور کہنے لگے ملکہ زبیدہ کو تو آپ نے 10 دینار میں دیا، اتنی سستی، اور مجھ سے حکومت لینے کی بات کرتے ہو؟ ہائے ہائے، حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ اس نے بغیر دیکھے لیا تھا، تم خواب میں جنت دیکھ کر کے آئے ہو، جب دیکھ کر کے قیمت اگر مانگی جاتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ خیر، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی حکومت حضرت بہلول دانا کو عطا کی، جنت کے محل پہ نام لکھوایا، اس کے بعد واپس آئے، پھر دوبارہ سے جب وہ رات میں سوئے خواب میں دیکھا کہ اب ان کا بھی نام جنت کے ایک محل پہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے جنت عطا کر دی، خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفہ ہارون رشید کا بھی نام لکھا ہوا ہے، ان کی بیوی کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کی جو حکومت لی تھی وہ واپس عطا کر دی، اس کو جنت کا محل بھی دے دیا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی کرامات کو دکھاتا ہے اور اپنے پیارے بندوں کے ہر ایک جملے کو اپنی بارگاہ میں پورا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ سے راضی رہنے والا، اللہ کو راضی کرنے والا اپنی زبان سے اگر کچھ نکال دے تو پروردگار عالم پھر اس کی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ جو بندہ مانگتا ہے مالک و مولا خالق ارض و سما اس کو عطا فرما دیا کرتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے فرشتوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے جو چاہیں جس کو عطا کر دیں۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔